اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل میرٹ پر سننے کا فیصلہ کر لیا۔ العزیزیہ ریفرنس دوبارہ سماعت کے لیے احتساب عدالت کو بھجوانے کی نیب کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سے دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ نواز شریف بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس دوبارہ سماعت کے لیے احتساب عدالت بھجوانے کی نیب کی استدعا مسترد کر دی۔ سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل میرٹ پر سننے کا فیصلہ کر لیا۔ العزیزیہ ریفرنس اور نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن نے سماعت کی۔ نواز شریف، ان کے وکیل امجد پرویز اور نیب پروسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل امجد پرویز نے سماعت کے دوران موقف اختیار کیا کہ نیب نے سپریم کورٹ کے احکامات پر ریفرنس دائر کیے جن میں ایک جیسا الزام تھا۔ فلیگ شپ ریفرنس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کو بری کر دیا تھا، لیکن ایک ہی الزام پر الگ الگ ریفرنس دائر کیے گئے۔ ہم نے درخواست دی تھی کہ ایک الزام پر صرف ایک ہی ریفرنس دائر ہونا چاہیے تھا۔ امجد پرویز نے کہا کہ العزیزیہ اسٹیل ملز 2001 اور ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ 2005 میں بنائی گئی۔ جب العزیزیہ ملز لگائی گئی، حسین نواز کی عمر 28 سال تھی۔ نواز شریف کا یہ کیس پچھلے کیس سے بھی بہتر ہے کہ وہ اس عرصے میں پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ میرٹس پر بحث کر رہے ہیں، ان کی کچھ متفرق درخواستیں بھی ہیں، یا تو یہ اپنی وہ درخواستیں واپس لیں، جس پر امجد پرویز نے کہا کہ جج کی ویڈیو سے متعلق درخواستیں ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس سے متعلق مریم نواز نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور معاملہ سپریم کورٹ گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میرٹ پر سننے کا فیصلہ کیا۔ کیس دوبارہ احتساب عدالت بھجوانے کی نیب کی استدعا مسترد کر دی۔ سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے نیب سے دلائل طلب کر لیے۔ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، شفاف اور پرامن انتخابات کے لیے تیار ہیں، چیف الیکشن کمشنر کا دو ٹوک پیغام۔ سکندر سلطان راجہ نے انتخابات میں تاخیر کی افواہیں مسترد کر دیں۔ اپنے بیان میں کہا کہ چند روز میں انتخابی شیڈول دے دیں گے۔ الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے عوام سے انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل کی۔ دوسری طرف عام انتخابات میں ریٹرننگ افسر اور ڈپٹی ریٹرننگ افسر کی تعیناتی کے لیے الیکشن کمیشن نے 4 صوبوں میں وزارتوں کے سیکریٹریز کو کل طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق صوبوں کے وزارتی سیکریٹریز سے تجاویز لی جائیں گی۔ کوئی دو رائے نہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ امن کی جو صورتحال ہے ماضی میں اس سے خراب رہی ہے، لیکن الیکشن ہوئے ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں انتخابات کے قریب خود کو مظلوم ثابت کرنا ہر سیاسی جماعت کی مجبوری بن جاتی ہے۔ یہ جو سیکیورٹی کے جو خطرات ہیں وہ ہمیشہ رہے ہیں، ہر الیکشن میں رہے ہیں، لیکن آپ یاد کریں 2008 میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال تھی پورے ملک کی۔ اسی طرح سے 2013 کے جو انتخابات تھے وہ بھی کوئی بہت زیادہ پرامن اس طریقے سے تو نہیں تھے۔ تو یہ چیلنجز تو ہمیشہ رہتے ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور یہ سیریس چیلنجز ہیں اور ہم ان کو سیریس بھی لیتے ہیں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس کو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے کنٹرول نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا خطرہ ہمیں نظر آتا ہو جو کسی طور پہ بھی الیکشن کے التوا کی حوالہ ہے۔ ہمیں ٹک ٹاک، گالم گلوچ اور گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتی۔ سیاسی جنت عوام کے قدموں کے نیچے ہے۔ بلاول بھٹو کا شانگلہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا پرانے سیاستدان انا کی سیاست کر رہے ہیں، انہیں عوامی مسائل کی فکر نہیں۔ ہمارا سیاسی دشمن نہیں، ایسا اس ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہے جو میں کہوں کہ یہ میرا مخالف ہے، میں اس سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ ہمیں گالم گلوچ کی سیاست نہیں آتا، ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا۔ جو پاکستان کے پرانے سیاستدان ہیں، جو آج بھی پرانا سیاست کر رہے ہیں، انا کی سیاست کر رہے ہیں، اپنے ذاتیات کی سیاست کر رہے ہیں، سیاست کو اختلاف رائے کے بجائے ذاتی دشمنیاں پہ پہنچائے ہیں، اپنے اس سیاست کے بجائے عوام کے جو اصل مسائل ہیں ان میں نہ ان کا دلچسپی ہے، نہ آپ کے مسائل کا حل ہے، اور ہاں ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتا۔
بلاول بھٹو 18ویں ترمیم کی بنیاد پر الیکشن سلوگن بنانے کی تلاش میں ہیں۔ کاروبار زندگی بزرگ اور جوان مل کر چلاتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نون لیگ انتخابات ملتوی نہیں کرانا چاہتی۔ دوست محمد مزاری سمیت 7 سابق ارکان اسمبلی نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک الیکشن سلوگن بنانے کی تلاش میں ہیں۔ نوجوان اور یعنی بزرگ جو ہے یہ ایک مکس میچ ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات جو ہے، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کاروباری زندگی ہو، وہ نہ تو سارا بزرگ چلا سکتے ہیں اور نہ ہی سارا جو ہے وہ بچے یا نوجوان چلا سکتے ہیں۔ تو گوہر خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ الیکشنز میں جو ہے وہ لے کے جائیں۔ انہوں نے 9 مئی کو ریاست پر حملہ کیا، ان عناصر کو علیحدہ کریں۔ ڈنمارک نے پارلیمنٹ نے ملک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دے کر قانون بنا دیا۔ پارلیمنٹ میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے حوالے سے ووٹنگ ہوئی۔ رواں برس یورپی ممالک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے بے شمار واقعات پیش آئے۔ بے حرمتی کے واقعات کے بعد مظاہروں کی صورت میں مقامی حکومت پر دباؤ ڈالا گیا۔ ڈنمارک نے بالآخر قانون بنا دیا۔ قانون کے حق میں پارلیمنٹ میں 94 جبکہ مخالفت میں 77 ووٹ پڑے۔ اسلام آباد میں انجینئر میاں بیوی منظم انداز سے قتل کر دیے گئے۔ بھاراکہو میں انجینئر جوڑے کو قتل کرنے والے ملزمان افغان نکلے۔ ملزمان نے میاں بیوی کے قتل سے پہلے گلی کے CCTV کیمرے بند کیے۔ مزید جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ فرزانہ صدیق سے۔ فرزانہ، آگاہ کیجئے۔ جی بالکل، اسلام آباد میں تھانہ بھاراکہو کے علاقے میں راستے کے تنازع پر نوجوان میاں بیوی کو قتل کر دیا گیا تھا اور دونوں نوجوان جو ہے اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ شعبہ انجینئرنگ سے منسلک تھی۔ پولیس تحقیقات میں مزید پیش رفت بھی سامنے آ گئی ہے۔ بھاراکہو میں نوجوان انجینئر اور اہلیہ کے بہیمانہ قتل میں ملوث ملزمان افغانی نکلے اور افغانی باشندے نے گلی سے گزرنے کے تنازع پر اسسٹنٹ رجسٹرار انجینئرنگ کونسل کو اہلیہ سمیت قتل کیا، جبکہ قتل سے قبل ملزمان نے گلی میں لگے CCTV کیمرے بھی بند کر دیے۔ تاہم پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ قتل کے بعد ملزمان فرار ہو گئے ہیں اور ان کا افغانستان فرار ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ پولیس کی جانب سے جائے وقوع پر موجود دیگر افراد کے موبائل کی سیڈیاں نکلوانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے فرزانہ، بہت شکریہ آپ کا۔ شیئرز کی دل کھول کر خریداری نے اسٹاک مارکیٹ میں نئی سطح قائم کر دی۔ 100 انڈیکس 64,718 پر بند ہوا۔ میوچل فنڈز کی سرمایہ کاری نے مارکیٹ کو 65,000 کی سطح تک پہنچا دیا۔ دیکھیے کراچی سے ایاز رانا کی رپورٹ۔ مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی نان سٹاپ سرمایہ کاری جاری۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ میوچل فنڈ کی سرمایہ کاری نے مارکیٹ کو 65,000 کی سطح تک پہنچا دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے مارکیٹ بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے۔ سرمایہ کار دل کھول کر شیئرز کی خریداری کر رہے ہیں۔ شیئرز کی لین دین عروج پر ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مارکیٹ میں جو پازیٹیو سینٹیمنٹس بنے ہیں، خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میوچل فنڈ ایکٹیو ہوئے ہیں مارکیٹ کے اندر، فورن انویسٹمنٹ بہت آ رہی ہے۔ لاسٹ منتھ کی بات کریں تو $35 ملین کی انویسٹمنٹ فورن کی جانب سے آئی ہے اور یہ سلسلہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 800 پوائنٹس کے اضافے سے 64,718 کی سطح پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 37 ارب روپے مالیت کے 1 ارب 31 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ مارکیٹ میں 401 کمپنیوں کی شیئرز میں لین دین ہوا۔ 215 کمپنیوں کی شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ اور 167 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسٹاک مارکیٹ کا 60,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کرنا تاریخی کامیابی ہے۔ شاندار کامیابی کا تسلسل جاری رکھنا ہے۔ نگران وزیر اعظم کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بہترین پرفارمنس دکھانے والی 25 کمپنیز کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب۔ سرمایہ کاری بڑھانے کے حکومتی اقدامات سے متعلق آگاہی دی۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور پاکستانی مصنوعات کو عالمی منڈی تک رسائی کے لیے خصوصی اقدامات پر زور۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی محسن سپیڈ کے ساتھ ساتھ کمال حکمت عملی کے بھی ماہر نکلے۔ ٹیپا نے شہر میں 6 مقامات پر ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کا منصوبہ ری ڈیزائن کر دیا۔ ڈیزائن پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے تحفظات کو دور کرنے کے بعد 70 کروڑ روپے کی بچت بھی ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت LDA گورننگ باڈی کو 1 ارب 30 کروڑ کا منصوبہ پیش کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے منصوبے کی لاگت زیادہ ہونے اور ڈیزائن میں غیر ضروری اضافے پر اہم نکات اٹھائے۔
ٹیپا 2 روز مسلسل ورکنگ کرتے منصوبے کی لاگت کو خاطر خواہ نیچے لے آیا۔ معمولی تبدیلیوں اور ڈیزائن پر نظر ثانی کے بعد منصوبے کی لاگت میں 70 کروڑ تک کمی آ گئی۔ منصوبے میں شامل طویل انٹرسیکشن کو کم کرنے اور اسفالٹ کی بچت سے لاگت میں خاطر خواہ کمی ہوئی۔ نگران حکومت نے کسی بھی دور حکومت کے مقابلے میں منصوبے کی لاگت کو کم کر کے سرکار کی بچت کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ ماضی میں حکومتوں کی جانب سے منصوبے منظوری کے بعد بے تحاشا اضافے کا شکار نظر آتے تھے۔ ٹیپا قادر توباش چوک، کھوکھر چوک، نشتر چوک، گجومتا سمیت 6 مقامات پر کم لاگت سے کام شروع کرے گا۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل کی اور ونڈو کا کام مکمل ہو گیا۔ کراچی کنگز نے محمد عامر، شرجیل خان کو ریلیز کر دیا۔ شان مسعود کنگز کا حصہ بن گئے۔ جیمز ونس، حسن علی، شعیب ملک کراچی کنگز کی جانب سے ایکشن میں ہوں گے۔ تبریز شمسی، میر حمزہ، محمد اخلاق اور عرفان خان کراچی کنگز کا حصہ ہوں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز۔